بہت اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار تھے. عیدگاہ کو جانے بچپن کا زمانہ ہے. نماز عید کے لیے اچھا آیا ایک جوڑا پہنے ہوئے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھتے ہیں ایک بچہ مفلس ہے, رو رہا ہے. اس کی مایوسی دیکھ نہیں ہے حضرت غریب نواز کو. نابینا ہے کہ وہ بچہ نابینا ہے, غریب ہے, مفلسی ہے, کپڑے پورے پرانے بوسیدہ ہیں. حضرت غریب نواز اس کو گھر لا کے اپنا نیا جوڑا اس کو پہنا ہے, خود پرانا جوڑا پہن کے اس کو ساتھ اپنے عید گاہ گئے نماز کے لیے. تو یہ غریب نوازی. تو میں کیا عرض کرتا ہوں, خود حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کا عرس شریف پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے 6 رجب کو, اور ایسی عظیم شخصیت, ایسی عظیم ذات جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہے, وہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ رات اور دن میں قرآن پاک کی تلاوت, مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. آج ایک رکوع قرآن پاک پڑھنے کی ہم کو فرصت نہیں ہے, اور ہم غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, محبت کا دم بھی بھرتے ہیں. میں کوئی تنقید کے ارادے سے نہیں عرض کر رہا, بلکہ اصلاح کی کوشش کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک فکر دینے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں. گھنٹوں ہمارے موبائل فون میں مصروف ہیں, ہم دوستوں میں مصروف ہیں, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں ہے, نماز کے لیے نہیں ہے, عبادت کے لیے نہیں ہے. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ روزانہ تلاوت قرآن مجید کا اس طرح اہتمام فرماتے ہیں. وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی بنایا ہے, پیدائشی ولی ہیں حضور غریب نواز. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن میرے شکم میں تھے, جب ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو میں روزانہ آدھی رات کے بعد اپنے شکم سے یعنی اپنے پیٹ سے کلمہ طیبہ کی آواز سنا کرتی تھی. صبح طلوع ہونے تک حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. اللہ کے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. اس قدر اونچا مقام, اس قدر اللہ رب العزت کا قرب, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہونے کے باوجود خوف اور خشیت کا کیا حال. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ آگے ان کی تعلیمات کو سماعت کریں گے. صرف سیدھا چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خوف کا یہ عالم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, اگر تم زیر زمین لوگوں کی حالت سے واقف ہو جاؤ تو تم کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ گے. زمین کے نیچے جو لوگ سوئے ہوئے ہیں, جو قبروں میں ہیں, ان کے حالات اگر تم پر منکشف ہو جائیں, ان کے حالات اگر تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ گے خوف اور خشیت کی بنا پر جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. نمک پانی میں ڈال کر کے دیکھیے کس قدر تیزی کے ساتھ پگھل جاتا ہے, اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا بظاہر. تو اس مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ اگر زمین کے اندر والوں کی کیفیت تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے تو تم ایسے پگھل جاؤ گے جیسے نمک پگھل جاتا ہے. خوف و خشیت کا یہ عالم ہے. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں, وہ نیکیاں کر کے روتے تھے, ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں. گناہوں کی تیاریاں ہیں ہمارے پاس, نیکی سے ہم دور ہیں. اور آپ دیکھیے یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, 2025 گناہ کر کے ہنستے ہیں. گناہوں کی تیاریاں ہیں ہمارے پاس, نیکی سے ہم دور ہیں. اور آپ دیکھیے یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, 2025 اختتام پر ہے, چند دن باقی رہ گئے ہیں. جیسے ہی نیا سال آتا ہے اس کی خوشی منانے کا سلسلہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے جڑ پکڑ چکا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بھی نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں. اگر آپ خوشی منانا ہی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے, اچھے کام کرتے ہوئے اس کی اپنے سال کا آغاز کریے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال میں کیا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے جو نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں. خوشی منانے کا تو حق اس کو ہے جو گزشتہ سال میں کچھ کیا ہو. ہمارے پاس زوال کے سوا کچھ نہیں ہے ہماری قوم کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر. یہ بھی گفتگو بہت ضروری ہے, اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. 3 عنوان کے تحت آج گفتگو ہو رہی ہے. ایک تو رجب شریف, دوسرا سردار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کیونکہ کل ہی عرس مبارک ہے, تیسرا نیا سال کیونکہ آئندہ آنے والی جمعرات کو 1 جنوری ہے 2026. تو چاشمے کی رات جو ہوتی ہے ہمارے لوگ 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں آتش بازی کرنے کے لیے.
ہمارا کام آپ تک پہنچانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی بس کی بات ہے، اور جو کرے گا وہ پائے گا، کیونکہ جو